السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ تمام دوست احباب جو میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اس کو لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ آج ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ کے بارے میں تھوڑا سا سنتے ہیں۔ میں سناؤں گا، آپ سنیں کہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہر فعل، یعنی آپ کا کھانا پینا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، لباس پہننا اور بولنا عبادت تھا۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں ہر سنت پر عمل کریں، کیونکہ ایک سنت پوری کرنے سے، ایک سنت پر عمل کرنے سے، ایک سنت کی پیروی کرنے سے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ آج ہم سیکھیں گے کہ سنت داڑھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک کتنی تھی، اس کے بارے میں جو ہے نا سنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سب سے اہم سنت داڑھی ہے، لہٰذا آپ کی اتباع میں ہر مسلمان کے لیے داڑھی رکھنا ضروری ہے۔ داڑھی رکھنا ضروری ہے۔ داڑھی سنت انبیاء علیہ السلام بھی ہے اور سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مونچھیں کٹواؤ اور داڑھیاں بڑھاؤ اور آتش پرستوں کی مخالفت کرو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مشرکین کی مخالفت کرو اور داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کم کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارک گھنی تھی۔ ایسے ہی حضرت ہند بن ابی حالہ کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارک بھرپور اور گنجان بالوں والی تھی۔ ان حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ کی ریش مبارک کے بال اس کثرت سے تھے کہ جس سے آپ کا سینہ مبارک بھر گیا تھا۔ وظائف النبی کے اندر کہا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارک طبعاً 4 انگلی تھی۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث نے لکھا ہے کہ ائمہ کا مذہب لبوں کے ترشوائے میں مختلف ہے، کم سے کم یہ کہ اطراف لب ظاہر ہوں اور لبوں کا منڈوانا بدعت ہے، اور بعض کے نزدیک سنت ہے اور احناف کے نزدیک احفا ہے، یعنی جڑ سے اکھاڑنا ہے۔ لیکن حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لبوں کو مسواک سے اٹھایا اور یہ بظاہر احفا منافی ہے، جیسا کہ کہا گیا ہے کہ حالانکہ یہ کسی
خاص وقت میں ہوا ہوگا، ورنہ اکثر اوقات احفا ہی ہوگا۔ اور ہمارے یعنی حنفیوں کے مذہب میں یہ ہے کہ آبرو کے مقدار میں چھوڑ دیے جائیں، نمازی اس سے مستثنی ہیں، اور انہیں مستحب ہے کہ لبوں کو لمبا رکھیں تاکہ دشمنوں کی نظر میں ہیبت و دبدبا ظاہر ہو، لیکن لبوں کو اتنا دراز نہ کریں کہ اطراف لب ہی ڈھک جائیں۔ لبوں کے دونوں کناروں کے بالوں کے چھوڑنے میں مذائقہ نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم اور دیگر صحابہ کے لبوں کے گوشوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ منہ کو نہیں ڈھانپتے اور نہ کھانے سے آلودہ ہوتے ہیں، اور منڈانے اور زیر لب جیسے انفقا کہتے ہیں ان کے بالوں کے چھوڑنے میں بھی اختلاف ہے، اور افضل ان کا چھوڑنا ہے، لیکن انفقا کے دونوں کناروں کے مونڈنے میں مذائقہ نہیں ہے۔ اور داڑھی کے بڑھانے کے حد میں بھی اختلاف ہے۔ مذہب حنفی میں 4 انگلی ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ اس سے کم نہ ہو، لیکن ایک روایت میں یہ ہے کہ اس سے زائد بالوں کو کاٹنا واجب ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر علماء مشائخ اس سے زائد بڑھائیں تو بھی درست ہے، جس کی دلیل یہ ہے کہ صحیح بخاری کے اندر کتاب اللباس کے آخر میں مذکور ہے کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنی داڑھی کو مٹھی میں لے کر اس سے زائد بال قطع کرا دیا کرتے تھے۔ حضرت ابن عمر جب حج یا عمرہ کرتے تو اپنی داڑھی کو مٹھی میں لیتے اور جو اس سے زائد بال ہوتے انہیں قطع کرا دیتے۔ حضرت نافع نے برائد ابن عمر حدیث نقل کی ہے کہ لبوں کے تراشنے میں مبالغہ کرو اور داڑھی کو اپنے حال پر چھوڑ دو، اس سے تعرض نہ کرو۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، جب داڑھی کو اپنے حال پر چھوڑنا معمور با ہے تو پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کیوں ما بعد القبضہ کترواتے تھے؟ حالانکہ وہی اس حدیث کے راوی ہیں۔ شارحین اس کا یہ جواب دیتے تھے کہ ان کا تروانہ حج و عمرہ کے ساتھ مخصوص تھا اور اجمیوں کی مانند عمل کرنے کی مانت کی گئی ہے، اور اس بات میں سلف کی عادت مختلف تھی۔ بیان کرتے ہیں کہ علی المرتضیٰ شیر خدا کی داڑھی ان کے سینوں کو بھرتی تھی، اسی طرح سیدنا عمر فاروق اور عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں منقول ہے، اور حضرت سیدنا غوث اعظم محی الدین شیخ عبد القادر رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑھی طویل و عریض تھی۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ مونچھیں کٹواؤ اور داڑھی بڑھاؤ۔ تو ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو پورا کرنا چاہیے، کیونکہ ایک سنت کو پورا کریں گے تو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک اتنی تھی کہ آپ جو ہے نا مٹھی کے اندر داڑھی کو لیتے اور جو اس سے زیادہ ہوتی اسے کٹوا دیتے، اور اسی طرح مونچھیں جو ہے نا، یہ جو لبوں والا حصہ ہے مونچھوں کا، یہ کٹوانی چاہیے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے کہ آپ جو ہے نا سائیڈوں سے مونچھوں کو رکھتے تھے، اور دیگر صحابہ اکرام کے بارے میں بھی ہے کہ آپ جو ہے نا سائیڈوں سے رکھتے تھے اور لبوں والا ہونٹ جو ہے نا مونچھوں کا وہ ترشوا دیتے تھے۔ اللہ رب العزت جو کچھ سنایا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت پر، ہر ادا پر جو ہے نا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔